الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز خواتین و سامعین، میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. مجھے بتایا گیا کہ ایک بڑی تعداد یہاں الحمدللہ خواتین کی جمع ہیں اور اللہ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ یہاں حاضر ہیں، جمع ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دین کی بات سننے کے لیے اور دین کی بات جان کر اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ غور کیجئے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کی جو یہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں، اور بظاہر ان کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، ایک بڑی تعداد موجود ہے یہاں پہ. تو جن کو اللہ نے یہاں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب تک اللہ تبارک و تعالی کی توفیق نہ ہو، ہم میں سے کوئی نیک کام کر نہیں سکتا اور برائی کے کام سے بچ نہیں سکتا. اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو ہم نیک کام کر سکتے ہیں اور برائیوں سے بچ سکتے ہیں. چھوٹا سا جملہ جو عام طور پر
پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا پورا مفہوم یوں ہے لا حول عن الطاعت ولا قوت عن المعاصی الا باللہ. طاعات کو کرنے کی قوت، طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالی جس کے لیے سعادتیں اور رحمتیں اور برکتیں مقدر فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالی موقع دیتے ہیں نیکیوں کو کرنے کا. ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، ان کے دل میں شوق پیدا کرتے ہیں. اور جن کو اللہ تعالی یہ سعادت نہیں دیتے ہیں ان کے لیے گویا وہ چیز مقدر نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ یا جس بندی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ حاصل کرنے اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو پروردگار عالم کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اور اس کا حقیقی شکر یہ ہے کہ یہاں ہم بالکل اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، عمل کے شوق سے اور عمل کرنے کے جذبے سے ان باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی اس انعام الہی کا شکر ہے اور اس کی قدردانی. اتنے مجاہدے کے ساتھ، اتنی قربانی کے ساتھ ہم یہاں آ تو گئے، لیکن یہاں ہم نے جیسے سننا تھا ویسے نہیں سنا، یا سن تو لیا لیکن اس پر جیسے عمل کرنا چاہیے ویسا اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہمارا اس طرح اتنی قربانی دے کر، اتنی محنت کر کے آنا اور یہاں بیٹھنا اور پھر جو ہے اپنا وقت اور اپنی جان اور اپنا مال لگانا، یہ گویا زیادہ مفید نہیں رہے گا. الغرض یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے. اس موقع پر چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مناسبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ فرمائے ہیں، وہ بھی ربیع الاول کے ہی مہینے میں. تو آپ کی ولادت اسی مہینے میں ہے، آپ کی ہجرت اسی مہینے میں ہے اور آپ کی وفات اسی مہینے میں ہے. اس لیے اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مناسبت ہے، ایک خاص تعلق ہے. اسی وجہ سے اس مہینے میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امتی کے دل میں،
ہر مسلمان مرد و عورت کے دل میں تازہ ہو جائے، اس غرض سے آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیات مبارکہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ ورنہ تو بہت سے سابقہ نبیوں نے یہ تمنا ظاہر کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی سے خواہش کی تھی کہ پروردگار ہمیں نبی آخر الزماں کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں بھیج۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانے میں تشریف لائیں گے دنیا میں، اور نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہاں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے، اللہ کے احکام اور نبی کے مبارک طریقوں کو عام کریں گے۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے اس کی خواہش کی تھی، اللہ تعالی نے ہم سب کو کسی طلب کے بغیر، کسی خواہش کے بغیر یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگوں پر بہت سے حقوق ہیں۔ حق کی جمع ہے حقوق۔ حق کہتے ہیں اس کو جس کا کرنا ضروری ہے۔ آپس میں بہت سے حقوق ہیں ایک دوسرے کے۔ اولاً حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اور بندیوں پر، حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ تو یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور دوسری قسم ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کی بھی بہت سی تفصیل ہے۔ ماں باپ کے حقوق واجب ہیں اولاد پر، اولاد کے حقوق واجب ہیں ماں باپ پر، شوہر کے حقوق واجب ہیں بیوی پر، بیوی کے حقوق واجب ہیں شوہر پر، رشتہ داروں کے حقوق واجب ہیں، پڑوسیوں کے حقوق واجب ہیں، مسلمانوں کے حقوق واجب ہیں۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے حقوق کی، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، جیسے اولاد کے حقوق ہیں، جیسے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جیسے مسلمانوں کے حقوق ہیں، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی
امت پر کچھ حقوق ہیں، یعنی امتی کو ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بحیثیت امتی ہونے کے، بحیثیت آپ کا جو ہے امتی ہونے کے، ہر مرد اور ہر عورت پر ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، دل سے اس کا یقین کیا جائے، دل سے اس پر جو ہے ایمان لایا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں، جہاں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کو تسلیم کیا جائے، دل میں یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اپنی زبان سے ہم اللہ کی ربوبیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار بھی کرتے ہوں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد یا جو مسلمان عورت صبح میں اور شام میں یہ جملے دہرائے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالی سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی ہوں دین ہونے کے اعتبار سے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ آپ فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہونے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ تین باتوں کا جو اقرار کرے، دل سے یقین کرے اور زبان سے اقرار کرے۔ پہلے تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کہ اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، کچھ بھی نہیں تھے ہم، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، اور جب پیدا ہوئے تو بالکل چھوٹے، 1 بالشت 1.5 بالشت کے تھے، نہ ہم خود سے کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بول و براز کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی، اور ماں باپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھ کر چھوٹے سے بڑا کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے۔ بے شعوری کے عالم سے شعور کے عالم تک اللہ نے ہمیں پہنچایا۔ جو ذات یہ کام کرنے والی ہے اس کو رب کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہی رب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سارے عالم کے جانداروں کے رب ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ دنیا ایک جہان ہے،
ایسے اور بہت سے جہان ہیں، ان تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو پالنے والا، ان تمام مخلوقات کو ہر طرح سے نعمتوں سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رب کا مطلب ہے نعمتیں برسانے والا، نعمتیں دینے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، غیر شعوری حالت سے شعور کی حالت تک پہنچانے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رب ہونے کا یقین کہ اللہ ہمارے رب ہیں، اور ایسا یقین ہونا اللہ کی ربوبیت پر کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کے جتنے سہارے ہیں، وہ سب جو ہے اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے محتاج۔ اللہ کی طرف سے جب تک حکم نہ ہو دنیا کا کوئی سہارا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، بڑے سے بڑا سہارا بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین ہونا ضروری ہے اللہ کی ربوبیت کا۔ دوسری چیز، اسلام کو اپنا دین سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے دین بنائے ہیں، بہت سے دین کو ماننے والے ہیں۔ کوئی عیسائیت کو ماننے والا ہے، کوئی یہودیت کو ماننے والا ہے، کوئی بدھ مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی ہندو مذہب کو ماننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ دین، سب سے محبوب دین دین اسلام ہے۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو تلاش کرتا ہے، کسی اور مذہب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو مسلمان مرد یا جو مسلمان عورت دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کرے، سن لے کان کھول کے کہ اس سے وہ مذہب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر مل سکتی ہے تو دین اسلام کے آغوش میں آنے سے ہی مل سکتی ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اگر کوئی اختیار کرے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے ارتداد کا، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کا، مرتد ہونا۔ اس کا مطلب ہے دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لینا۔ ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑی لہر چل رہی ہے مرتد ہونے کی۔ جہاں مرد جو ہے مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، وہیں عورتیں بھی اس میں جو ہے زیادہ مبتلا ہیں۔ بلکہ نوجوان مسلمان لڑکیوں کو دین اسلام سے مرتد کرنے کی غرض سے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح سے جو ہے سازشیں چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو دین اسلام سے برگشتہ کر کے، دین اسلام سے ابھاٹا کے غیر مسلم بنا دیا جائے۔ کہیں پر ان کو پیسوں کی لالچ دی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمان ختم ہو جاؤ گے، دین اسلام کو تم چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ کہیں پر عہدے کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ اگر تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں یہ عہدہ دیں گے۔ کہیں پر شادی بیاہ کی پیشکش کی جا رہی ہے غیر مسلم لڑکوں کی طرف سے، غیر مسلم تنظیموں کی طرف سے کہ اگر تم دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ گی تو ہم تمہیں جو ہے اچھے نوجوان سے شادی کروائیں گے۔ اس طرح کی ایک لہر چل رہی ہے۔ ہماری مسلمان بہنوں سے اور ہمارے مسلمان جو ہے ماؤں سے اور سارے خواتین سے یہ خواہش ہے
کہ ہم خود بھی ایمان و اسلام میں مضبوط اور پختہ رہیں اور اپنی لڑکیوں کو بھی دین اسلام میں، اسلام کے عقیدوں میں پختہ بنائیں۔ بڑے ہونے کے بعد چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، دین اسلام پر کوئی سودا کرنے والی ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں نہ بنیں، اس کی کوشش کرنا ماں باپ کی شروع ہی سے ذمہ داری۔ جس گھر میں شروع سے ہی دینی تربیت ہوتی ہے، جس گھر میں شروع ہی سے اللہ کے احکام کی اطاعت کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے، اس گھر میں دین و ایمان محفوظ رہتا ہے، اور پھر اس گھر کی بیٹیاں اور بہنیں ارتداد سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور جس گھر میں شروع سے دین کی تعلیم نہیں ہوتی، دینی تربیت نہیں ہوتی، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں ہوتی، نبی کے مبارک طریقوں کو جو ہے اہمیت نہیں دی جاتی، ایسے ہی گھر کی لڑکیاں آگے چل کے وقت اور حالات کا بہانہ بنا کے دین اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں اور غیروں کے نرغے میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اور اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بہنوں کی شروع ہی سے ایسی تربیت کریں، ان کے دلوں میں ایمان، ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اس طرح پختہ کریں کہ غیر اسلام کے بارے میں سوچنا بھی وہ گوارا نہ کریں۔ تو دوسرا جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے رضیت بالاسلام دینا، میں راضی ہوں اسلام سے دین کے اعتبار سے۔ اور تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ ہمارا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق ہو، ہمارا پہننا اوڑھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا ایک دوسرے سے معاملات کرنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا ایک دوسرے سے تعلقات کو رکھنا یہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے۔ ہمیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے، جیسے آپ کے جو ہے معمولات ہیں ہمیں بھی ویسے ہی معمولات کو اختیار کرنا ہے، تب جا کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزاریں گے، جو دل میں آیا کھا لیے، حلال حرام کی تمیز نہیں کیے، جو دل میں آیا پہن لیے، جو دل میں آیا کر لیے، اس طرح کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو معزز خواتین ہمیں نہ تو دنیا میں سکون ملے گا اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورت نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گی وہ کامیاب ہوگی دنیا میں بھی اور وہ کامیاب ہوگی آخرت میں بھی۔ جو مسلمان مرد
اور جو مسلمان عورت نبی کی سنتوں کے مطابق ہر کام کرے گی دنیا میں اس کو سکون نصیب ہوگا، چاہے اس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہ ہو، چاہے اس کے پاس اور دنیا کے ساز و سامان نہ ہو، لیکن قلبی سکون اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھا ہے، سنت میں رکھا ہے۔ دین کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، سنت کے مطابق اگر ہماری زندگی ہوگی تو یقین جانیے بہت پرسکون رہیں گے، بہت اطمینان میں رہیں گے۔ اور اگر دین ہماری زندگی میں نہیں رہے گا، نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، اللہ کے احکام کی پرواہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی تو ہماری زندگیوں میں سکون نہیں رہے گا۔ چاہے دنیا کی دولت ہمارے پاس ہو، چاہے کتنے ہی بڑا عہدہ اور منصب ہمارے پاس ہو، چاہے ہم کتنے ہی اونچے خاندان کے کیوں نہ ہو، اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے تو اطمینان و سکون نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور جو اللہ کا ذکر کرتے رہے ان کا دل مطمئن رہے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کان کھول کے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے، نبی کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر خوب دولت ہے تو ہم سکون حاصل کر لیں گے، ہمارے پاس بڑا عہدہ اور منصب ہے تو ہم عہدے اور منصب سے سکون حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں۔ اطمینان و سکون اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی اطمینان و سکون کی یہ نعمت اپنے اس بندے کو، اپنی اس بندی کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، جو نبی کے مبارک طریقوں پر چلتے ہیں۔ اطمینان و سکون بازار میں بکنے والی شے نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کر سکون حاصل کر لیں، آپ پیسے دے کر اپنے عہدے کو استعمال کر کے سکون حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکون و اطمینان یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی پیسوں سے سامان سکون تو حاصل کر سکتا ہے، آدمی پیسوں سے اے سی خرید سکتا ہے، نرم نرم گدے خرید سکتا ہے، عمدہ اور عالیشان بلڈنگ بنا سکتا ہے، عالیشان سواری خرید سکتا ہے، لیکن سکون خرید نہیں سکتا، کیونکہ جو ہے سکون و اطمینان یہ بازار میں ملنے والی چیز نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جو بندہ اور جو بندی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو زندگیوں میں سکون دیں گے، ان کی زندگیوں میں اطمینان دیں گے، ان کی ہر چیز کو اللہ اطمینان اور سکون نصیب کریں گے، یہ تجربہ ہے۔ تو بہرحال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، یہ جملہ یاد رہنا چاہیے، یہ حدیث، اور صبح شام اس کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی زبان سے اس کا اقرار بھی ہوتا رہے تو یہ ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ ہر بہن اور ہر خاتون سے یہ گزارش ہے کہ یہ چھوٹے سے 3 جملے ہیں وہ یاد کر لینا، خود بھی پڑھنا، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانا، اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کا عادی بنانا، صبح میں بھی اور شام میں بھی۔
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. یہ دعا صبح میں بھی پڑھنا اور شام میں بھی پڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کے نبی اور رسول ہونے کو دل سے مانا جائے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کیا جائے. دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ آپ کی محبت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی طرف دل جھکتا چلا جائے. یہ آپ کا حق ہے ہر امتی پر. محبت رسول ایمان کا جز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے عظیم ہستی اور سب سے افضل ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. سارے انسانوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، بے شمار کمالات سے نوازا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ کمالات اور سب سے زیادہ خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. چنانچہ ایک عربی کا شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے: یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے اور اے انسانوں کے سردار. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. آپ کے منور اور روشن چہرے سے چاند کو چاندنی ملی ہے. چاند کے اندر جو روشنی آئی وہ آپ کے چہرے انور سے آئی. من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے منور چہرے سے چاند کو چاندنی ملی. لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا جیسے آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے یہ ممکن ہی نہیں.